فراز ملک نے غصے سے اپنے سامنے پڑی فائل میز پر دے ماری۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا دادا ابو۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سامنے بیٹھے حاجی عبد المالک نے سکون سے چائے کا گھونٹ لیا اور بولے، شادی تمہیں کرنی ہوگی۔ کیوں؟ فراز نے جھنجھلا کر کہا، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ میری زندگی ہے یا آپ کی؟ دونوں کی، کیونکہ یہ خاندان بھی میرا ہے اور تم بھی۔ فراز نے غصے سے مٹھی بھیج لی۔ وہ 30 سال کا کامیاب بزنس مین تھا۔ اپنی محنت سے اس نے ملک کی بڑی کمپنیوں میں نام بنایا تھا۔ وہ بیرون ملک تعلیم حاصل کر چکا تھا، بڑے بڑے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اور اب اس کے دادا چاہتے تھے کہ وہ ایک گاؤں کی لڑکی سے شادی کرے۔ میں کسی دیہاتی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کا نام ایمان ہے، نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دادا جان نے پہلی بار سختی سے کہا، فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ فراز جانتا تھا کہ دادا جان جو فیصلہ کر لیں اسے بدلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ چند ہفتوں بعد نکاح ہو گیا۔ پورا وقت فراز کے چہرے پر ناراضی اور ایمان کے چہرے پر خاموشی رہی۔ ایمان ایک خوبصورت مگر سادہ سی لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ کم بولتی تھی اور ہر بات تحمل سے سنتی تھی۔ نکاح کے بعد جب دونوں پہلی بار ایک ہی گاڑی میں بیٹھے تو کافی دیر تک خاموشی رہی۔ پھر فراز نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، ایک بات پہلے صاف کر دیتا ہوں۔ ایمان نے دھیرے سے کہا، جی، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ جی، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے کسی قسم کی امید رکھو۔ جی۔ فراز نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ تم ہر بات پر جی کیوں کہتی ہو؟ ایمان نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، کیونکہ آپ ناراض لگ رہی ہیں۔ فراز حیران رہ گیا۔ اور اگر میں ناراض ہوں تو مجھے خاموش رہنا چاہیے۔ فراز نے سر جھٹک لیا۔ عجیب لڑکی ہو۔ ایمان نے جواب نہیں دیا۔ شہر پہنچنے کے بعد فراز اسے اپنے الگ بنگلے میں لے آیا جو دادا جان نے خاص طور پر ان دونوں کے لیے خریدا تھا۔ میں اوپر والے فلور پر رہوں گا، تم نیچے رہنا، اور نیچے رہنا چاہو تو رہو۔ اس نے مختصر سے کہا، جی، اور میری چیزوں کو ہاتھ مت لگانا۔ جی۔ اور فراز رک گیا۔ اور کچھ؟ ایمان نے معصومیت سے پوچھ لیا۔ پہلی بار فراز کو ہنسی آنے لگی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ نہیں۔ اگلی صبح ایمان بہت جلدی اٹھ گئی۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، کچن ترتیب دیا، ناشتہ تیار کیا اور کافی بنا کر ڈرائنگ روم میں لے آئی جہاں فراز لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کافی، اس نے آہستہ سے کہا۔ فراز نے نظریں اسکرین سے نہیں ہٹائیں۔ رکھ دو۔ ایمان نے کپ میز پر رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا دوپٹہ میز کے کونے سے اٹک گیا۔ اگلے ہی لمحے کافی کا پورا کپ لیپ ٹاپ پر الٹ چکا تھا۔ دونوں چند لمحے ساکت رہ گئے۔ اوہ، ایمان کے منہ سے نکلا۔ فراز نے آہستہ آہستہ اسکرین کی طرف دیکھا جو بند ہو چکی تھی۔ پھر اس نے ایمان کی طرف دیکھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز غیر معمولی حد تک پرسکون تھی، اور یہی بات زیادہ خطرناک تھی۔ میں غلطی سے فراز نے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ تمہیں اندازہ ہے یہ کتنے کا تھا؟ ایمان خاموش رہی۔ 15 لاکھ روپے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ ایمان کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے، ہر چیز معاف کر دیجیے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ فراز نے غصے سے کہا، تم سے ایک کپ نہیں سنبھلا۔ ایمان نے نظر چکا لی۔ میں جان بوجھ کر نہیں، بس۔ فراز نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے وضاحت نہیں چاہیے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ایمان وہیں کھڑی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد اس نے جھک کر ٹوٹا ہوا کپ اٹھانا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے آنسو گرنے نہیں دیے۔ شام کو جب فراز واپس آئے تو پورا گھر صاف ستھرا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ وہ خوشی سے بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایمان بھی آ کر سامنے بیٹھ گئی۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ فراز نے پہلی بار پلیٹ میں کھانا ڈالا۔ چند نوالے کھانے کے بعد وہ چونکا۔ کھانا واقعی بہت ہی اچھا تھا۔ یہ تم نے بنایا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ایمان نے سر ہلایا۔ جی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، آتا ہے۔
فراز نے فوراً نظریں ہٹا لی جیسے اس نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہو، لیکن دل کے کسی کونے میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید یہ لڑکی اتنی بیکار بھی نہیں جتنی اس نے سمجھ رکھی ہے۔ البتہ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھڑک دیا، ایک اچھا کھانا بنانے سے کوئی خاص نہیں ہو جاتا۔ اس نے دل میں سوچا، اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ بار بار یہی غلطی دہرائے گا، ایمان کو کم سمجھنے کی غلطی، اور ہر بار حقیقت اسے پہلے سے زیادہ حیران کرے گی۔ اگلے چند دن بظاہر سکون سے گزرے، لیکن حقیقت میں گھر کے اندر ایک عجیب سا تناؤ موجود تھا۔ فراز صبح سویرے آفس چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا، جبکہ ایمان پورا دن گھر سنبھالتی رہتی۔ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے مگر اجنبی کی طرح۔ ناشتے کی میز پر 2-4 جملے، رات کے کھانے پر چند رسمی باتیں، اور پھر خاموشی۔ ایمان نے کئی بار محسوس کیا کہ فراز اسے جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے۔ وہ جب بھی کسی کمرے میں داخل ہوتی، فراز یا تو موبائل دیکھنے لگتا یا لیپ ٹاپ کھول لیتا، لیکن ایمان نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ ایک شام فراز غیر معمولی حد تک پریشان گھر آیا۔ اگلے دن ایک بہت اہم بزنس کانفرنس تھی جس میں ملک کے کئی بڑے سرمایہ کار آنے والے تھے۔ اس نے اپنا مہنگا ترین سوٹ الماری سے نکالا اور بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، کل صبح مجھے یہی سوٹ پہننا ہے، اسے اچھی طرح استری کر دینا۔ ایمان نے فوراً سر ہلایا، جی۔ فراز نے چند لمحوں سے دیکھا، پھر جیسے اسے اپنی ہی بات پر شک ہوا، دیکھو یہ عام سوٹ نہیں ہے۔ جی۔ بہت مہنگا ہے۔ جی، اور اگر خراب ہوا تو میں احتیاط کروں گی، ایمان نے آہستہ سے کہا۔ فراز نے مزید کچھ نہیں کہا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، پورا گھر خاموش تھا۔ فراز اپنے کمرے میں سو چکا تھا جبکہ ایمان دوسرے کمرے میں سوٹ استری کر رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے کام کر رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سوٹ فراز کے لیے اہم ہے۔ استری کرتے ہوئے اس کے ذہن میں بار بار فراز کے الفاظ گونج رہے تھے، بہت مہنگا ہے، خراب ہوا تو۔ وہ پہلی کافی دباؤ میں تھی، اچانک دروازے پر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ ایمان چونک گئی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، شاید کھڑکی سے ہوا کے جھونکے نے کوئی گملہ گرا دیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے ادھر متوجہ ہوئی، اور یہی چند لمحے کافی تھے۔ جب اس کی نظر دوبارہ سوٹ پر گئی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ استری ایک جگہ زیادہ دیر رکی رہ گئی تھی اور کپڑے پر واضح نشان بن چکا تھا۔ ایمان کے ہاتھ کانپ گئے۔ یا اللہ! اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے فوراً استری ہٹائی لیکن نقصان ہو چکا تھا۔ پوری رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار سوٹ کو دیکھتی اور پریشان ہو جاتی۔ صبح فراز تیار ہونے کے لیے کمرے میں آیا تو ایمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میرا سوٹ؟ فراز نے پوچھا۔ ایمان نے خاموشی سے سوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ فراز نے جیسے ہی نشان دیکھا اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بولا ہی نہیں، پھر آہستہ سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ایمان نے نظریں جھکا لی۔ غلطی ہو گئی۔ غلطی؟ فراز کی آواز بلند ہوئی۔ یہ تمہاری نظر میں غلطی ہے؟ میں جان پوچھ کر، تم ہمیشہ یہی کیوں کہتی ہو؟ فراز نے غصے سے کہا، کبھی چائے، کبھی لیپ ٹاپ، اب سوٹ۔ ایمان خاموش کھڑی رہی۔ تم سے آخر کوئی کام ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ فراز نے غصے سے سوٹ بیڈ پر پھینک دیا۔ تم جانتی بھی ہو اس کی قیمت کیا تھی؟ ایمان نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، ظاہر ہے نہیں جانتی ہوگی۔ فراز نے تلخی سے کہا، تمہیں کیا معلوم ایسی چیزوں کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ جملہ سن کر ایمان کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی، مگر اس نے حسب معمول خاموشی اختیار کی۔ چند لمحوں بعد فراز نے الماری سے دوسرا سوٹ نکالا اور تیار ہونے لگا۔ جاتے جاتے وہ دروازے پر رکا اور بولا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم میری آزمائش کے لیے بھیجی گئی ہو۔ دروازہ بند ہوا تو ایمان چند لمحوں تک وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ غلطی واقعی اس کی تھی، لیکن ہر بار خود کو اتنا بے وقت محسوس کرنا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف فراز گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل غصے میں تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک اور احساس بھی تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بار بار ایمان پر غصہ تو کر لیتا ہے، لیکن بعد میں اسی کے بارے میں سوچتا کیوں رہتا ہے۔ کانفرنس کے دوران بھی کئی بار اس کے ذہن میں ایمان کا اداس چہرہ آ گیا۔ اس نے خود کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئے تو پورا گھر ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا تھا، کھانا بھی تیار تھا،
وہ خاموشی سے میز پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایمان کھانا رکھنے آئی۔ آج دیر ہو گئی، اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ دونوں ہی اس جملے پر چونک گئے۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ فراز نے اپنے آنے کی وضاحت دی تھی۔ ایمان نے مختصر سا جواب دیا، جی۔ پھر خاموشی چھا گئی، مگر آج کی خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سوٹ والے واقعے کے بعد فراز نے بظاہر کچھ نہیں کہا، مگر اس کے رویے میں ایک عجیب سی سرد مہر آ گئی تھی۔ پہلے وہ کبھی کبھار 2-4 جملے بول لیتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو گئے تھے۔ ایمان نے محسوس کیا کہ شاید وہ واقعی اس کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روز کی طرح اس کا خیال رکھتی رہی۔ صبح ناشتہ تیار کرنا، اس کے کپڑے ترتیب سے رکھنا، وقت پر کھانا بنانا، گھر کی ہر چیز سنبھالنا، یہ سب وہ خاموشی سے کرتی تھی۔ فراز کبھی تعریف نہیں کرتا تھا، لیکن کبھی کوئی کمی بھی نہیں نکالتا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر ایک دن صبح ناشتے کی میز پر فراز غیر معمولی حد تک جلدی میں نظر آیا۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ موبائل پر کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ نہیں، وہ فائل آج ہر صورت میرے پاس ہونی چاہیے، نئی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ فون بند کر کے اس نے کافی کا کپ اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں آدھی کافی پی گیا۔ ایمان خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ فراز نے پہلی بار فوراً جواب نہیں دیا، پھر مختصر سا بولا، بہت اہم میٹنگ ہے، اللہ آسانی کرے گا۔ ایمان نے سادگی سے کہا۔ فراز نے چند لمحوں کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کا تناؤ ایک لمحے کے لیے کم ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی سنجیدگی میں واپس آ گیا۔ دعا سے زیادہ کام کی ضرورت ہے، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا، پھر اچانک رکا۔ میری گاڑی کی دوسری چابی کہاں ہے؟ ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ کیا مطلب نہیں معلوم؟ میں نے دیکھی نہیں۔ فراز نے بھویں سکیڑ لی۔ کل رات یہیں رکھی تھی۔ اب دونوں چابی ڈھونڈنے لگے۔ ڈرائنگ روم، کچن، اسٹڈی روم، ہر جگہ تلاش کیا، لیکن چابی نہیں ملی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور فراز کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، وہ جھنجھلا کر بولا۔ کوئی چیز خود سے غائب نہیں ہو سکتی۔ ایمان خاموشی سے صوفے کے نیچے دیکھ رہی تھی۔ شاید کہیں اور رکھی ہو، میں چیزیں بھولنے والوں میں سے نہیں ہوں، فراز نے سخت لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد اس کی نظر ایمان پر گئی۔ تم نے اٹھائی تھی؟ ایمان نے فوراً سر اٹھایا۔ نہیں، پکا؟ جی۔ فراز نے گہرا سانس لیا۔ پھر گئی کہاں؟ تقریباً 15 منٹ بعد ایمان کچن میں گئی تو اس کی نظر پھلوں کی ٹوکری کے پیچھے پڑی۔ وہاں چابی رکھی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ تیزی سے واپس آئی۔ مل گئی۔ فراز نے فوراً چابی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ کہاں تھی؟ کچن میں۔ کچن میں؟ فراز نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہاں کیا کر رہی تھی؟ ایمان نے آہستہ سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں کبھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، فراز نے جھنجھلا کر کہا۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ فراز نے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر چابی جیب میں ڈالی اور گھر سے نکل گیا۔ سارا دن ایمان کے ذہن میں وہی جملہ گونجتا رہا، تمہیں کبھی کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ شام کو فراز واپس آئے تو حیران تھا کہ میٹنگ توقع سے کہیں زیادہ کامیاب رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے اسے تازہ کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ نہ جانے کیوں سے یہ احساس اچھا لگا کہ کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تو ایمان کھانا لے آئی۔ آج کیا بنایا ہے؟ سوال اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا تھا۔ ایمان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ چکن قورمہ۔ فراز نے مختصر سا جواب دیا۔ کھانا واقعی بہت اچھا تھا۔ چند نوالوں کے بعد اس نے پہلی بار دل سے کہا، اچھا ہے۔ ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کھانا؟ فراز نے وضاحت کی، اچھا بنا ہے۔ چند لمحوں کے لیے ایمان کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جو فراز نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بہت ہلکی سی مسکراہٹ تھی، لیکن نہ جانے کیوں فراز کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے فوراً نظریں پلیٹ پر جما لی۔ رات کو اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے بھی اسے وہی مسکراہٹ یاد آ رہی تھی۔ صرف کھانے کی تعریف کی تھی، اس نے خود سے کہا، لیکن دل کسی اور ہی وجہ سے بے چین تھا۔ دوسری طرف ایمان بھی اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شاید فراز اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ دکھائی دیتا ہے۔ شاید اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم دل انسان بھی موجود ہے۔ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے اور دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے درمیان موجود فاصلے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو چکے ہیں۔
اگلی صبح فراز غیر معمولی حد تک مصروف تھا۔ اس کی کمپنی ایک بہت بڑے معاہدے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی تھی اور آج کی میٹنگ اس کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی اس کی نظریں بار بار موبائل اور لیپ ٹاپ کے درمیان گھوم رہی تھیں۔ ایمان خاموشی سے میز پر ناشتہ رکھ رہی تھی۔ کافی؟ فراز نے نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر کہا۔ ایمان فوراً کافی لے آئی۔ آج بہت اہم دن ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھ لیا۔ فراز نے مختصر سا جواب دیا، ہاں۔ پھر چند لمحے بعد پہلی بار خود ہی مزید بولا، اگر آج کی ڈیل ہو گئی تو کمپنی بہت آگے چلی جائے گی۔ ایمان نے مسکرا کر کہا، پھر تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فراز نے اس کی طرف دیکھا۔ عجیب بات تھی، جب بھی وہ اس اعتماد سے بات کرتی تھی اس کا تناؤ کچھ کم ہو جاتا تھا، لیکن اس نے اس خیال کو فوراً جھٹک دیا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ اپنی اسٹڈی میں گیا جہاں ایک نیلی فائل میز پر رکھی ہوئی تھی۔ اس فائل میں معاہدے کے تمام اہم کاغذات موجود تھے۔ اس نے فائل پر ہاتھ رکھا اور زور دے کر کہا، یہ فائل بہت اہم ہے، اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ایمان نے فوراً سر ہلا دیا، جی۔ فراز آفس چلا گیا۔ چند گھنٹے بعد وہ اچانک گھر واپس آیا کیونکہ اسے فائل میں موجود ایک اضافی دستاویز چاہیے تھی جو وہ ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹڈی میں داخل ہوا اس کے قدم رک گئے۔ میز خالی تھی، فائل وہاں موجود نہیں تھی۔ پہلے اسے لگا شاید اس نے غلط جگہ دیکھی ہے۔ اس نے دوبارہ دیکھا، پھر دراز کھولی، پھر پوری میز، مگر فائل کہیں نہیں تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایمان! اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ ایمان جلدی سے اندر آئی۔ جی، فائل کہاں ہے؟ کون سی فائل؟ وہی جس کے بارے میں صبح بتایا تھا میں نے۔ ایمان نے میز کی طرف دیکھا۔ یہاں نہیں ہے، اگر یہاں ہوتی تو میں تم سے پوچھتا۔ اس کی آواز میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ایمان گھبرا گئی۔ میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اس گھر میں میرے علاوہ تم ہی رہتی ہو؟ فراز نے جھنجھلا کر کہا، میں نے واقعی نہیں، تو کیا فائل خود چل کر باہر گئی ہے؟ ایمان خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دونوں نے پورا گھر چھان مارا، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، کچن، ہر جگہ۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور فراز کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس فائل کی کتنی اہمیت ہے؟ میں ڈھونڈ رہی ہوں، اگر تم نے ادھر ادھر نہ کی ہوتی تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایمان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اسٹور روم میں گئی تو ایک شیلف کے نیچے نیلی فائل نظر آئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ وہاں کیسے پہنچی۔ وہ فوراً فائل لے کر واپس آئی۔ مل گئی۔ فراز نے جھپٹ کر فائل اس کے ہاتھ سے لی۔ کہاں تھی؟ اسٹور روم میں۔ اسٹور روم میں کیوں تھی؟ مجھے نہیں معلوم۔ تمہیں کبھی کچھ معلوم نہیں ہوتا، فراز نے غصے سے کہا۔ کبھی چابی، کبھی سوٹ، کبھی لیپ ٹاپ، اور اب یہ۔ ایمان نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے فراز بھی خاموش ہو گیا، مگر اس کا غصہ اس کے احساس پر غالب آ گیا۔ ایک دن تم واقعی مجھے پاگل کر دو گی، یہ کہہ کر وہ فائل لے کر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ایمان آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ واقعی فراز کی زندگی میں صرف ایک مسئلہ ہے۔ دوسری طرف فراز گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل غصے میں تھا، لیکن راستے میں اچانک اسے ایمان کی آنکھیں یاد آ گئی، وہ خاموش آنکھیں جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار پر گرفت مضبوط کر لی۔ مجھے اس کی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد بھی وہ بار بار انہی آنکھوں کو یاد کرتا رہا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئے تو غیر معمولی خاموشی تھی، نہ کھانے کی خوشبو، نہ کچن میں برتنوں کی آواز۔ ایمان! اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ آخر کار اسے لان کے ایک کونے میں بنی لکڑی کی بینچ پر بیٹھی ہوئی پایا۔ وہ خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار فراز کو سکون محسوس ہوا کہ وہ گھر میں موجود ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود اپنی اس کیفیت پر حیران رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے معمول کے لہجے میں پوچھا۔ ایمان نے مختصر سا جواب دیا، کچھ نہیں۔ کھانا نہیں بنایا؟ بنا دوں گی۔ اس کی آواز میں وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ فراز چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاید اس کے الفاظ واقعی کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن انا ابھی بھی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ واپس اندر چلا گیا، مگر اس رات اسے دیر تک نیند نہیں آئی۔ پہلی بار اسے یہی احساس ستاتا رہا
کہ ایمان کے آنسو دیکھ کر اسے اتنی بے چینی کیوں ہوئی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے دل میں پہلی بار صرف غصہ نہیں بلکہ فکر بھی پیدا ہوئی، ایک ایسی فکر جسے وہ ابھی خود سے بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فائل والے واقعے کے بعد گھر کا ماحول پہلے سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس خاموشی میں اب صرف سکون نہیں تھا، ایک عجیب سی دوری بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایوان پہلے کی طرح کام کرتی رہی مگر اب اس کی خاموشی میں ایک تھکن محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ پہلے فراز کے آنے کی آہٹ پر ہلکا سا مسکرات دیتی تھی، اب وہ بھی کم ہو گیا تھا۔ فراز بھی الجھا ہوا تھا مگر وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ جب بھی ایمان کو دیکھتا اس کے ذہن میں فائل والے دن کا منظر آ جاتا، لیکن ساتھ ہی اس کی خاموش آنکھیں بھی یاد آتی تھی۔ ایک شام فراز آفس سے واپس آئے تو غیر معمولی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ پورا دن میٹنگز، پریشر اور مسلسل فون کالز نے اسے توڑ دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ پانی لاؤں؟ ایمان کی آواز آئی۔ فراز نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، ہاں۔ ایمان فوراً پانی لے آئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ سر درد ہے بس، اس نے مختصر جواب دیا۔ ایمان نے اس کے ماتھے کو چھوا۔ آپ کو بخار بھی لگ رہا ہے؟ نہیں، ٹھیک ہوں میں، آپ لے جائیں۔ ایمان نے نرمی سے کہا۔ فراز کچھ نہ بولا مگر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات تک اس کی طبیعت مزید خراب ہو گئی، بخار تیز ہو گیا تھا۔ وہ اکیلا لیٹا ہوا بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ چند دیر بعد دروازہ کھلا۔ ایمان اندر آئی، اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں دوائی اور پانی تھا۔ یہ لیں، فراز نے کمزور آواز میں کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، کھانی پڑے گی، ایمان نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ فراز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آواز میں اعتماد تھا۔ وہ خاموشی سے دوائی لیتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر فراز کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایمان ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ نیم خوابیدہ تھی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد اس کی نظر فراز پر چلی جاتی تھی۔ فراز کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے لیے جاگ رہا ہے بغیر کسی مفاد کے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایمان فوراً اندر آئی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، فراز نے آہستہ سے کہا۔ ایمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ الحمدللہ۔ فراز نے اسے دیکھا، وہ آج بھی وہی سادہ سی لڑکی تھی مگر اب اسے پہلی بار وہ سادگی کمزور نہیں بلکہ طاقت لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش رہا، پھر اچانک بولا، تم ساری رات جاگ رہی تھی؟ نہیں، کچھ وقت سو بھی گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، فراز نے آہستہ سے کہا۔ ایمان خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ فراز چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پہلی بار نرم لہجے میں بولا، تمہیں میری اتنی فکر کیوں ہے؟ ایمان نے فوراً نظر جھکا لی۔ بس کیا؟ آپ میرے شوہر ہیں۔ یہ جملہ بہت سادہ تھا لیکن فراز کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شوہر ہونا صرف ایک رشتہ نہیں، ایک ذمہ داری بھی ہے جسے وہ اب تک صرف نام کی حد تک نبھا رہا تھا۔ اگلے دن وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب ایمان نے اس کا کوٹ سیدھا کیا۔ آج احتیاط کیجیے گا۔ فراز نے مختصر سا جواب دیا، لیکن اس بار وہ فوراً نہیں گیا۔ چند لمحے رک کر اس نے کہا، کل رات کے لیے۔ وہ رک گیا جیسے لفظ تلاش کر رہا ہو۔ شکریہ۔ ایمان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ آپ پہلی بار کہہ رہے ہیں؟ فراز ہلکا سا مسکرایا۔ شاید میں پہلی بار سمجھ رہا ہوں۔ ایمان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور اس لمحے دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی تھی جو دوری نہیں بلکہ قربت پیدا کر رہی تھی۔ فراز کے رویے میں جو ہلکی سی نرمی آئی تھی وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، یا یوں کہہ لیں کہ وہ خود اسے قائم نہیں رکھ سکا۔ آفس کا دباؤ پھر سے بڑھ گیا تھا۔ ایک بڑی ڈیل آخری مرحلے میں تھی اور ایک غلط فیصلہ پوری کمپنی کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ دوبارہ وہی سخت، مصروف اور غصے والا فراز بن گیا تھا۔ گھر میں بھی اس کی خاموشی بڑھ گئی تھی، لیکن اس بار ایمان پہلے کی طرح ٹوٹتی نہیں تھی، بس خاموش رہتی تھی اور اپنے کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن صبح ناشتے کے دوران فراز نے جلدی میں کافی اٹھائی
اور بغیر دیکھے ایک فائل پر رکھ دی جو میز پر پڑی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ایمان نے فوراً کہا، میں نے رکھی تھی، آپ نے کہا تھا دستخط کرنے ہیں۔ فراز نے فائل دیکھی اور سر ہلا دیا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ اٹھنے لگا مگر پھر رکا۔ آج میں رات دیر سے آؤں گا۔ ایمان نے سر ہلایا۔ جی۔ فراز چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں بتا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ چلا گیا۔ اس دن آفس میں چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی تھیں۔ ایک پارٹنر کمپنی نے اچانک معاہدہ توڑنے کی دھمکی دے دی تھی۔ فراز مسلسل میٹنگز میں الجھا ہوا تھا۔ شام تک اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو غیر معمولی خاموشی تھی۔ ایمان؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ آواز دی، ایمان؟ پھر بھی خاموشی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ فوراً اپنے اوپر کمرے میں گیا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پورا گھر خالی لگ رہا تھا۔ وہ نیچے آیا تو دروازہ کھلا اور ایمان اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 شاپنگ بیگز تھے۔ تم کہاں گئی تھی؟ فراز نے فوراً پوچھا۔ ایمان تھوڑا چونکی۔ بازار؟ بتا کر نہیں جا سکتی تھی؟ فون آپ کا مصروف تھا۔ فراز چند لمحے خاموش رہا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایمان نے سر ہلایا۔ آئندہ بتا دوں گی۔ وہ اندر چلی گئی۔ فراز وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ وہ کیوں اتنا ریئیکٹ کر رہا ہے۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں آئے تو ایمان پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ایک فائل تھی اور وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ گھر کا حساب۔ حساب؟ ہاں، خرچ دیکھ رہی ہوں۔ فراز نے بھویں سکیڑ لی۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ ایمان نے سر اٹھایا۔ تو کس کا ہے؟ یہ سوال سادہ تھا مگر فراز کے پاس جواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چند دنوں بعد کمپنی میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ایک اہم فائل جس پر اس کی پوری ڈیل کا انحصار تھا، اچانک غائب ہو گئی۔ آفس میں افراتفری مچ گئی۔ فراز غصے میں گھر آیا۔ ایمان؟ اس کی آواز میں وہی پرانا غصہ تھا۔ ایمان فوراً سامنے آ گئی۔ جی؟ فائل کہاں ہے؟ کون سی فائل؟ وہی جو میں نے تمہیں کل دکھائی تھی۔ ایمان حیران رہ گئی۔ میں نے نہیں دیکھی۔ یہ گھر ہے یا کوئی گودام؟ ہر چیز غائب کیسے ہو جاتی ہے؟ ایمان خاموش رہی۔ وہ فوراً دونوں نے پورا گھر الٹ پلٹ کر دیا، لیکن فائل نہیں ملی۔ فراز کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ چلایا۔ کوئی چیز ایسے غائب نہیں ہوتی۔ ایمان بھی پریشان تھی مگر خاموش تھی۔ آخر کار 2 گھنٹے بعد وہ فائل اسٹڈی روم کے دراز کے پیچھے سے ملی۔ ایمان نے نکال کر دکھائی۔ یہ رہی۔ فراز نے جھٹ سے لی۔ یہ کہاں سے آئی؟ اور یہ یہاں کیسے آئی؟ ایمان نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، تمہیں کبھی کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سنتے ہی ایمان کے چہرے پر ہلکا سا درد آیا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ فراز فائل لے کر آفس چلا گیا، لیکن اس دن پہلی بار اسے فائل سے زیادہ ایمان کے چہرے کی خاموشی یاد آتی رہی۔ رات کو وہ دیر سے گھر آیا۔ گھر غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ وہ سیدھا کچن میں گیا مگر ایمان وہاں نہیں تھی۔ ایمان؟ کوئی جواب نہیں۔ اس نے پورا گھر دیکھا۔ آخر کار وہ لان میں بیٹھی ہوئی ملی۔ وہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ فراز کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایمان نے بغیر پلٹے کہا، کچھ نہیں۔ فراز چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار نرم لہجے میں بولا، تم ٹھیک ہو؟ ایمان نے مختصر سے جواب دیا، جی۔ یہ جی پہلے جیسا نہیں تھا، اس میں تھکن تھی۔ فراز نے یہ محسوس کیا مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ اندر چلا گیا مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی رہ گئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ شاید وہ ایمان کو آہستہ آہستہ کھو رہا ہے، حالانکہ وہ ابھی اسی گھر میں تھی، اسی زندگی میں۔ اگلے دن صبح ہی فراز غیر معمولی پریشانی میں تھا۔ آفس سے بار بار کالز آ رہی تھی اور ہر کال کے بعد اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بڑا بزنس پارٹنر اچانک معاہدہ توڑنے کی دھمکی دے چکا تھا اور اگر وہ ڈیل ختم ہو جاتی تو کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ فراز جلدی سے تیار ہوا اور ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھا بھی نہیں، صرف کافی کا کپ اٹھایا۔ آج شاید رات دیر ہو جائے، اس نے بغیر دیکھے کہا۔ ایمان نے سر ہلایا، جی، لیکن آج اس کے جی میں معمول کی خاموشی نہیں تھی، ایک عجیب سی فکر شامل تھی۔ فراز نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ مجھے کسی چیز میں مداخلت نہیں چاہیے، سب سمجھ گئی ہو نا؟ جی۔
ایمان نے دوبارہ وہی جواب دیا۔ فراز تیزی سے گھر سے نکل گیا، لیکن اس دن چیزیں اس کے قابو سے باہر جا رہی تھی۔ آفس پہنچتے ہی اسے پتہ چلا کہ جس اہم فائل پر معاہدہ انحصار کرتا تھا وہ مکمل طور پر غلط فائل نکلی ہے، اور اصل فائل کسی نے جان بوجھ کر تبدیل کر دی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ فراز نے غصے سے پوچھا۔ ہمیں نہیں پتا سر، کل تک سب ٹھیک تھا۔ فراز کا دماغ گھوم گیا۔ وہ فوراً فائل روم کی طرف گیا، ہر جگہ چیک کیا مگر کچھ نہیں ملا۔ اسی پریشانی میں وہ گاڑی چلا کر خود کلائنٹ کے دفتر جا رہا تھا کہ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ سڑک گیلی تھی اور ٹریفک بھی تیز۔ اچانک ایک موٹر پر سامنے سے آنے والی گاڑی نے زور سے ہارن دیا۔ فراز نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر گاڑی پھسل گئی۔ ایک زوردار جھٹکا اور پھر سب کچھ اندھیرا۔ دوسری طرف گھر میں ایمان کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار فون دیکھ رہی تھی مگر فراز کا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ یہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اچانک اس کا فون بجا۔ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ ہیلو، کیا آپ مسٹر فراز ملک کی اہلیہ ہیں؟ جی، کیا ہوا؟ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ فوراً ہسپتال پہنچے۔ یہ سن کر ایمان کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ کیا ہوا؟ دوسری طرف سے دوبارہ وہی بات سن کر ایمان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ بغیر کچھ سوچے باہر کی طرف دوڑی۔ دل میں صرف ایک ہی بات تھی، وہ ٹھیک ہو۔ ہسپتال پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ فراز ایک بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ پر ڈریپ لگی ہوئی تھی۔ ایمان آہستہ آہستہ اس کے پاس گئی۔ فراز، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا خطرہ نہیں ہے مگر کچھ دن آرام ضروری ہے۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف واضح تھا۔ اگلے چند گھنٹے وہ اسی کے پاس بیٹھی رہی، کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اس کے چہرے کو۔ رات گئی جب فراز کو ہوش آئے تو اس نے دھندلی آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ ایمان، اس کے ہونٹوں سے بہت آہستہ سے نکلا۔ ایمان فوراً جھک گئی۔ میں یہاں ہوں۔ فراز نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ تم آئی کیوں؟ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، میرے شوہر ہے۔ یہ جملہ سن کر فراز خاموش ہو گیا۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھیں بند کر لیں۔ چند دن بعد فراز کی حالت بہتر ہونے لگی مگر مسئلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کمپنی مکمل بحران میں تھی، ایک بڑی ڈیل ہاتھ سے نکلنے کے قریب تھی۔ فراز بستر پر لیٹے لیٹے فون پر مسلسل کالز کر رہا تھا۔ مجھے ابھی آفس جانا ہے، اس نے ضد کی۔ نہیں جا سکتے آپ، ایمان نے پہلی بار سختی سے کہا۔ فراز نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم مجھے روک رہی ہو؟ ہاں۔ کس حق سے؟ اس حق سے جو آپ نے مجھے خود دیا ہے۔ فراز خاموش ہو گیا۔ میں سب سنبھال سکتی ہوں، ایمان نے آہستہ سے کہا۔ فراز نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ تم؟ جی، یہ بزنس ہے، کھیل نہیں۔ میں جانتی ہوں، تمہیں کچھ نہیں پتا۔ ایمان نے گہرا سانس لیا۔ آپ مجھے موقع تو دیں۔ فراز چند لمحے خاموش رہا۔ میں کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ایمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بھی نہیں کیا تھا آپ نے کبھی، لیکن میں پھر بھی یہاں ہوں۔ یہ جملہ فراز کے دل میں اتر گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ آخر کار اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ غلط ہوا تو میں ذمہ دار ہوں گی۔ اگلے دن ایمان پہلی بار آفس گئی۔ سب لوگ حیران تھے، کچھ لوگ مسکرا رہے تھے، کچھ سنجیدہ تھے مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ایمان نے سیدھا کیبن سنبھالا، فائلیں دیکھی، پرانے معاملات سمجھنے کی کوشش کی اور آہستہ آہستہ فیصلے کرنے شروع کیے۔ پہلے دن سب اسے کمزور سمجھ رہے تھے مگر دوسرے دن تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ غیر ضروری اخراجات روک رہی تھی، پرانے پروجیکٹس کو دوبارہ فعال کر رہی تھی اور اپنی نئے کلائنٹ سے رابطہ کر رہی تھی۔ 3 دن بعد کمپنی کا ماحول بدلنے لگا۔ جب فراز ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو اسے سب سے پہلے رپورٹس دکھائی گئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ ایمان نے سر ہلایا۔ جی، فراز نے لمبی خاموشی کے بعد کہا۔ تمہیں یہ سب کیسے آتا ہے؟ ایمان نے پہلی بار سچ کہا۔ میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ فراز ساکت رہ گیا۔ اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ایمان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ نے کبھی پوچھا نہیں۔ یہ جملہ اس کے دل پر سیدھا لگا۔ وہ پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ جس لڑکی کو کمزور سمجھتا رہا وہی اس کے بزنس کو بچا رہی ہے، اور اسی لمحے اس کے دل میں پہلی بار احترام کے ساتھ ایک اور احساس بھی پیدا ہوا۔
جو وہ ابھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ فراز کو ہسپتال سے گھر آئے چند دن ہو چکے تھے، مگر اس کے اندر کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ جسم ٹھیک تھا لیکن دماغ اب بھی اسی حادثے، اسی بحران اور سب سے بڑھ کر ایمان کی خاموشی میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح جلد بازی میں فیصلے نہیں کر رہا تھا، بلکہ بار بار سوچتا تھا، خاص طور پر ایمان کے بارے میں۔ وہ جو پہلے اس کے لیے صرف گھر کی لڑکی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کی پوری دنیا سنبھال رہی تھی۔ ایک صبح فراز کمرے میں بیٹھا کافی پی رہا تھا جب ایمان اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں۔ یہ کل کے کلائنٹ میٹنگ کے لیے ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ فراز نے فائلیں لیں اور حیرت سے اسے دیکھا۔ تم واقعی سب سنبھال رہی ہو؟ جی، ایمان نے سادہ سا جواب دیا۔ اور تمہیں سب سمجھ آ رہا ہے؟ آ رہا ہے۔ فراز چند لمحے خاموش رہا، پھر پہلی بار اس نے تھوڑا نرم لہجے میں کہا، میں نے سوچا تھا تم نہیں کر پاؤ گی۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ آپ نے میرے بارے میں بہت سی چیزیں غلط سوچی تھی۔ یہ جملہ برا نہیں تھا لیکن سیدھا دل پر لگا تھا۔ فراز نے نظر جھکا لی۔ میں غلط تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اتنی آسانی سے مانا تھا۔ ایمان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، بس فائلیں میز پر رکھ دی اور جانے لگی۔ ایمان، فراز نے آواز دی۔ وہ رک گئی۔ جی۔ فراز کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے لفظ ڈھونڈ رہا ہو۔ تم تھک نہیں جاتی؟ ایمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کس چیز سے؟ یہ سب، گھر، آفس، سب کچھ۔ ایمان نے کندھے ہلائے۔ عادت ہو جاتی ہے۔ اور وہ چلی گئی۔ فراز وہیں بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ ایمان صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک ایسا سہارا بن چکی ہے جس کے بغیر اب وہ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگلے دن آفس میں ایک اہم میٹنگ تھی۔ فراز بھی پہلی بار ہسپتال کے بعد خود آفس آیا تھا۔ سب لوگ اس کی واپسی پر خوش بھی تھے اور حیران بھی، لیکن سب کی توجہ ایمان پر تھی جو اب فیصلہ کر رہی تھی۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ ایک بڑا پروجیکٹ خطرے میں تھا۔ فراز کبھی کبھی بیچ میں بولتا، مگر زیادہ تر وقت وہ ایمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پر اعتماد تھی، پرسکون تھی اور ہر سوال کا جواب دے رہی تھی۔ ایک سینئر آفیسر نے تنزیہ انداز میں کہا، میڈم، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ فراز فوراً کچھ بولنے لگا، مگر ایمان نے ہاتھ سے اسے روک دیا۔ مجھے پتا ہے مشکل ہے، اس نے سکون سے جواب دیا، لیکن ناممکن نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میٹنگ کے بعد جب سب لوگ نکل گئے تو فراز نے آہستہ سے کہا، تم نے اچھا کیا۔ ایمان نے سر ہلایا، شکریہ۔ فراز نے چند لمحے اسے دیکھا، میں اب بھی تم پر پورا بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ایمان نے فوراً نظریں اٹھائیں، میں آپ سے یہ مانگ بھی نہیں رہی۔ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ گھر واپسی پر راستے میں دونوں خاموش تھے۔ گاڑی فراز چلا رہا تھا۔ باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ اچانک فراز نے کہا، تمہیں کبھی برا نہیں لگا؟ ایمان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، کس چیز کا؟ میرے رویے کا۔ ایمان نے چند لمحے سوچا، لگا تھا، پھر بھی تم رکی رہی۔ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ ایسے نہیں ہیں۔ فراز نے گاڑی آہستہ کر دی۔ تمہیں یہ یقین کیوں تھا؟ ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ انسان بدل سکتے ہیں۔ یہ جملہ خاموشی سے گاڑی میں پھیل گیا۔ فراز نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر مزید مضبوط ہو گئی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا چھت پر چلا گیا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ وہ بھیگ رہا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار ایمان کی باتیں گونج رہی تھی۔ تم ایسے نہیں ہو، انسان بدل سکتے ہیں۔ وہ پہلی بار اپنے آپ سے لڑا تھا، کیا واقعی وہ بدل رہا تھا یا صرف مجبور ہو رہا تھا؟ اسی دوران ایمان اوپر آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ فراز نے اس کی طرف دیکھا۔ سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ کہ میں تمہیں اتنا غلط کیوں سمجھتا رہا۔ ایمان خاموش ہو گئی۔ بارش تیز ہو گئی۔ میں معافی نہیں مانگ سکتا شاید، فراز نے آہستہ سے کہا، لیکن میں بدل سکتا ہوں۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا۔ یہی کافی ہے۔ پہلی بار دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی، بس بارش تھی، خاموشی تھی اور ایک نیا احساس جو آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ محبت ابھی لفظ نہیں بنی تھی، لیکن راستہ ضرور بن چکا تھا۔
بارش کے بعد کی ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی، مگر فراز کے اندر ابھی بھی بہت کچھ الجھا ہوا تھا۔ وہ بدل رہا تھا، یہ وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا، مگر یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ پرانے مزاج، پرانی انا اور پرانی عادتیں اب بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ایک فرق ضرور تھا۔ اب وہ ایمان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح فراز کچن میں آئے تو ایمان ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ وہ حسب معمول خاموش تھی، مگر آج فراز نے خود بات شروع کی۔ آج میٹنگ نہیں ہے۔ ایمان نے پلٹ کر دیکھا۔ اچھا، تو تم بھی تھوڑا آرام کر لو۔ ایمان چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ جملہ اسی شخص نے کہا ہے جو پہلے ہر چیز میں غلطی نکالتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ فراز نے کافی کا کپ اٹھایا اور پھر جیسے خود سے ہی بولا، تم ہمیشہ ٹھیک کیوں رہتی ہو؟ ایمان نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، کیونکہ مجھے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ یہ جملہ سادہ تھا، مگر فراز کے دل کو لگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے بعد بولا، میں نے کبھی تمہیں آسان زندگی نہیں دی۔ ایمان نے فوراً جواب نہیں دیا، پھر نرمی سے کہا، زندگی آسان کسی نے نہیں دی ہوتی، بس لوگ ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ فراز نے اسے دیکھا۔ پہلی بار اسے لگا کہ ایمان صرف جواب نہیں دیتی بلکہ سوچ کر بات کرتی ہے۔ وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ فراز کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتا تھا، اور اگر کرتا بھی تو تھا وہ فوراً خود کو روک لیتا۔ ایک شام وہ آفس سے جلدی گھر آیا۔ ایمان لان میں بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایمان نے سر اٹھایا۔ آفس کے کچھ حساب، تمہیں آرام بھی کرنا چاہیے۔ ایمان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، کام سے ہی آرام ملتا ہے۔ فراز اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اچانک بولا، تمہیں کبھی لگا تھا کہ ہم کبھی نارمل ہو جائیں گے؟ ایمان نے آہستہ سے کہا، مجھے تو لگا تھا کبھی نہیں ہوں گے۔ فراز نے اس کی طرف دیکھا، اور اب؟ ایمان نے نظر جھکا لی۔ اب لگتا ہے شاید ہو جائے۔ یہ جملہ فراز کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اسی رات ایک چھوٹا سا لمحہ آیا جس نے دونوں کے درمیان سب کچھ بدل دیا۔ فراز کچن میں پانی لینے آیا تو دیکھا ایمان برتن رکھتے ہوئے ہلکا سا لڑکھڑا گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ خاموشی تھی، صرف سانسوں کی آواز تھی۔ فراز نے پہلی بار اسے اس طرح قریب سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی، مگر ساتھ ہی ایک نرمی بھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ایمان نے سر ہلایا، جی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی، نہ ہی فراز نے ہاتھ ہٹایا۔ فوراً وہ لمحہ سا تھم گیا۔ پھر ایمان نے آہستہ سے کہا، چھوڑ دے۔ فراز نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا، مگر کچھ بدل چکا تھا۔ رات کو فراز دیر تک جاگتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو پہلے ایمان کو صرف ذمہ داری سمجھتا تھا، اب اس کی موجودگی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ۔ اگلے دن وہ خود سے ایمان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ لایا، ایک سادہ سا اسکارف۔ جب اس نے اسے دیا تو ایمان حیران رہ گئی۔ یہ؟ بس ایسے ہی، فراز نے لاپرواہی سے کہا۔ ایمان نے اسکارف ہاتھ میں لیا۔ آپ بدل رہی ہیں۔ فراز نے فوراً کہا، میں کوشش کر رہا ہوں۔ ایمان نے اسے دیکھا۔ یہی کافی ہے۔ اس رات پہلی بار دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر کافی پی رہے تھے۔ کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک خاموش سکون تھا جو آہستہ آہستہ محبت میں بدل رہا تھا۔ فراز نے اچانک کہا، اگر میں کہوں کہ مجھے تمہارے بغیر گھر خالی لگتا ہے تو؟ ایمان نے کب ہاتھ میں روک لیا۔ تو میں کہوں گی کہ آپ پہلے کبھی گھر کو گھر سمجھتے ہی نہیں تھے۔ فراز ہنس پڑا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ایمان نے فوراً کچھ نہیں کہا، وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ پھر بہت آہستہ سے بولی، آپ کو وقت لگا یہ سمجھنے میں؟ فراز نے سر جھکا لیا۔ ہاں، ایمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لیکن سمجھ آ گیا، یہی کافی ہے۔ اگلے چند دن فراز کے لیے عجیب سے تھے۔ وہ پہلی بار اپنی زندگی میں کسی احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا،
نہ صرف بزنس کے فیصلے، نہ صرف غصہ، بلکہ دل کے فیصلے۔ ایمان کے لیے اس کی سوچ بدل چکی تھی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے الفاظ میں کیسے لائے۔ ایمان اب بھی ویسی ہی تھی، خاموش، سنجیدہ اور اپنے کام میں مصروف، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو شروع میں ہوتا تھا۔ ایک شام فراز جلدی گھر آیا، پورا گھر خاموش تھا، مگر کچن سے ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا ایمان کچھ تیار کر رہی تھی۔ آج کیا خاص ہے؟ فراز نے پوچھا۔ ایمان نے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ فراز چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایمان نے چمچ رکھ دیا۔ جی؟ دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ فراز صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں وہ پرانا غرور نہیں تھا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ… وہ رک گیا۔ ایمان خاموش کھڑی رہی۔ میں نے تمہیں بہت غلط سمجھا، بہت زیادہ۔ ایمان نے آہستہ سے کہا، یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ فراز نے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اب میں صرف مان نہیں رہا، میں محسوس بھی کر رہا ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے تمہیں کمزور سمجھا، جاہل سمجھا، غیر اہم سمجھا۔ وہ رک گیا۔ اور تم نے مجھے ہر بار غلط ثابت کیا۔ ایمان کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئیں، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ میں نے کچھ بھی خاص نہیں کیا۔ فراز فوراً بولا، یہی تو بات ہے، تم نے کچھ خاص کیے بغیر سب کچھ بدل دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اس کے سامنے تھا۔ میں تم سے معافی نہیں مانگنا چاہتا، صرف میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ ایمان نے نظریں جھکا لی۔ آپ یہ سب بہت دیر سے کہہ رہے ہیں۔ فراز نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ ہاں، میں ہمیشہ دیر کرتا ہوں۔ پھر اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لیکن اس بار میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ ایمان نے ہاتھ نہیں کھینچا۔ اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ایمان۔ یہ جملہ اس بار نہ ہچکچاہٹ کے ساتھ تھا، نہ الجھن کے ساتھ، بالکل مکمل یقین کے ساتھ تھا۔ ایمان نے آہستہ سے آنکھیں اٹھائیں۔ اور میں… فراز نے فوراً کہا، میں جانتا ہوں تم بھی کرتی ہو، لیکن تم بولتی نہیں ہو۔ ایمان ہلکی سی مسکرائی۔ میں شروع سے بولتی نہیں ہوں۔ فراز نے اس کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ تو آج بول دو۔ کمرہ مکمل خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ایمان نے بہت آہستہ سے کہا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ جملہ کسی طوفان کی طرح نہیں آیا تھا، بلکہ بارش کی طرح آیا تھا، نرم، آہستہ اور دل میں اتر جانے والا۔ فراز نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اس لمحے کو روک لینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے ایمان کو قریب کیا۔ اس بار کوئی غلط فہمی نہیں تھی، کوئی غصہ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک نئی زندگی شروع ہو چکی تھی۔ اب لڑائیوں کی جگہ ہنسی تھی، خاموشی کی جگہ باتیں تھی، اور دوری کی جگہ قربت تھی۔ ایک رات دونوں چھت پر بیٹھے تھے، ہوا نرم تھی اور آسمان پر ستارے تھے۔ ایمان نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ پہلے بدل جاتے تو… فراز نے اس کی طرف دیکھا، تو شاید میں تمہیں پہلے پا لیتا۔ ایمان نے مسکرا کر کہا، آپ مجھے کبھی کھو نہیں سکتے تھے۔ فراز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب تو بالکل نہیں۔ دونوں خاموش ہو گئے، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی، یہ مکمل تھی، اور اسی خاموشی میں ان کی محبت ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی تھی۔